السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، پاکستان کی جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ کسی صوبے میں ہو، جنرل الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو، لیکن ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم نے اس کے بعد دھاندلی کا الزام ضرور لگانا ہے۔ اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ہارنے والا بھی رو رہا ہوتا ہے اور جیتنے والا بھی دھاندلی کا الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے، اور ایسا اگر ہے تو جمہوریت کی یہ کون سی خدمت ہے، اور کیا ایسے رویے سے جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ ہوا، کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ایک دفعہ پھر خوفناک حد تک بڑھک چکی۔ اسرائیل نے ایران کے اندر کئی اہم اہداف کو نشانہ بنایا، اور جوابی طور پہ ایران بھی اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے کئی اہداف کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹرمپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور ٹرمپ کے روکنے کے باوجود بھی اسرائیل نہیں رکا، اور نیتن یاہو نے اپنی مرضی کی، اور ٹرمپ نے گارنٹی دی تھی کہ نیتن یاہو کو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اٹیک نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے اٹیک کیا۔ کیا ٹرمپ صاحب بے بس ہو گئے ہیں اور نیتن یاہو اس لیول پر چلا گیا ہے کہ وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں؟ اس کا بھی آج احاطہ کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، جناب احمد حسین ڈیر، آپ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی ہے۔ قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ ممتاز دانشور لکھاری، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ قاضی احمد اکبر، پی ٹی اے کے سینئر رہنما، ممبر صوبائی اسمبلی۔ قمر دلشاد صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا کہ یہ ہمارے ہاں روایت کیوں بن گئی ہے؟ کیا واقعی دھاندلی اس لیول کی ہوتی ہے کہ لوگ بیچارے روتے رہتے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے لے کے اب دھاندلی دھاندلی اور دھاندلی، اس میں کتنی صداقت ہے، اور کیا ایسے رویوں سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ یہ واقعہ بڑا آپ کا ٹیکنیکل سوال آیا ہے۔ بات اس ہم نے بڑا اس پر انالیسز کیا سر، کہ بھی دھاندلی جو ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں پہ دھاندلی باقاعدہ پری پلانٹڈ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے گلگت بلتستان کا سارے الیکشن کا جائزہ لیا، اس پہ ہمیں کوئی ٹیکنیکل طور پر نظر نہیں آیا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں وہ تمام مانیٹرنگ کر رہے تھے، پولنگ اسٹیشنوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے باقاعدہ پولنگ ایجنٹ موجود تھے۔ تو پولنگ ایجنٹ کی موجودگی میں تو بڑی مشکل ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ باقی کو ٹیمپرنگ کرنا، یہ ٹیمپرنگ کرنے کے لیے تو باقاعدہ یہ تو ایک ہمارا ہاں کلچر ہے، لیکن گلگت بلتستان میں ٹیمپرنگ بھی نہیں ہوئی۔ وہاں بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو تو 9 سیٹیں ملی ہے نا، جی، اور جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتوں کو بھی 8 مل گئی ہے، ایک واد مسلمین کی 1 سیٹ مل گئی، 9 سیٹیں ان کو مل گئی۔ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نواز کو، جیسے کہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ 5 سیٹیں ملی ہیں ان کو۔ تو یہ، لیکن ایک بات ہے جو بڑی میرٹ کی بات ہے کہ بلاول زرداری نے بڑی محنت کی، اپنی لیڈرشپ کو انہوں نے صحیح طور پر استعمال کیا، لیکن باقی رہ کے نواز شریف صاحب وہ تو علامتی طور پہ گئے تھے گلگت بلتستان، اپنے جیسے ہوتا ہے پیر فقیر باقاعدہ رونمائی کراتے ہیں، رونمائی کروائی، اور ساتھ انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ مجھے کیوں نکالا گیا؟ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں تو گلگت بلتستان سے کیا آپ کیوں نکالنے والی بات تو بنتا تھا کوئی؟ اگر یہ بھی کہا کہ جب مجھے نکال دیا تھا تو آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، میرے بارے میں کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، یہ باتیں ان کو نقصان دہ ہو گئی۔ اور جب یہ ووٹ کاسٹ ہونے لگی تو لوگوں نے محسوس کیا انہوں نے ہماری تو پرابلم بات ہی نہیں کی، اپنی ذاتی باتیں کرتے رہے۔ لیکن ہم نے کئی جگہ باتیں اپنا انٹرویو دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کو کیوں نکالا گیا، یہ تو آپ کا ایک نعرہ ہے، لیکن صاحب یہ ہمیں اس چیز کا جواب دیں کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی، اس کے جو بریگیڈیئر صاحب جو تھے جے آئی ٹی کے، جس کی رپورٹ پر آصف سعید خوسر نے آپ کو نااہل قرار دیا تھا، اس کو تو اپنے پنجاب گورنمنٹ میں سب سے بڑی اہم پوسٹ دے دی۔ آپ یہ بتائیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا مجھے کیوں نکالا اور آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا، اور جس نے تمہارے بارے میں رپورٹ تیار کی اس کو اپنے پنجاب گورنمنٹ میں بڑی اہم پوسٹ پہ لگا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں نے محسوس کی۔ اب یہ ہوا کہ
तकरीर करने के बाद चले गए स्विट्जरलैंड, यानी वोटर्स को छोड़ गए अकेले ही। लेकिन बिलावल ने तो कोशिश की, बिलावल वहां मौजूद रहे, तकरीरें भी की, जैसे होता है सियासी लीडरों की बातें, लेकिन सारी बातें आपके सामने हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, तो हुकूमत तो बनेगी पीपल पार्टी की, क्योंकि उनको 9 सीटें मिल गई हैं, और 2-3 सीटें उनको मिल जाएगी माइनॉरिटी सीट और ख्वातीन की नशिस्त। तो 13 चाहिए गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, 13-14 वो उनके पास मिल जाएंगे, या मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। तो ये तो मामला बड़ा आसान हो गया। लेकिन एक बात, आपका चूंकि बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम होता है सर, और आपके प्रोग्राम में दिलचस्पी ये होती है कि हमें खुल के बात करने का मौका मिलता है। एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये दोनों डिस्प्यूटेड एरिया हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक। अब इसमें ये देखें कि ये आपने मकबूजा कश्मीर में इंडिया की कोई सियासी पार्टी का दफ्तर मौजूद नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ लोकल नेशनल कांग्रेस जो है, कोई पार्टी वहां नहीं है, नेशनल कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। लेकिन उनके अंदर रीजनल पार्टियां हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ये था पहले 74 तक, लेकिन भुट्टो साहब जब बने प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने नई इख्तरा ये किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जो आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, सरदार अब्दुल कयूम खान, उन्होंने शदीद एहतजाज किया कि जनाब आप पार्टी क्यों बना रहे हैं, आप अपनी पार्टी अपने मरकज में रहें, लाहौर में रहें, जहां जहां आप सूबे हैं आपके, आपका यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में पार्टी बनाने का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन बहरहाल वो पार्टी बन गई। उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में बन गई। तो हमारा तो आपके जरिए ख्वाहिश है, हमारी इस्तदा है, दोस्त भी बैठे हुए हैं, कि जनाब ये जितनी सेंटर से या पाकिस्तान पर से पार्टियों को वहां दफ्तर बनाए हैं, उनको खिलाफ कानून करार दिया जाए। तो इसलिए आज से कोई बनता नहीं है, अभी इलाका डिस्प्यूटेड है, अभी आपने कोई फैसला नहीं करना। आपने सियासी पार्टियां कैसे बना ली हम बैठ के, और जब ये कभी रेफरेंडम होगा इसके बारे में, तो बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा इसके बारे में एतराज करेगी कि पाकिस्तान की सियासी जमातें वहां क्या कर रही हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो मैंने आपके कह रहा था। लेकिन पर इलेक्शन हो गए, ठीक ठाक हो गए। ये बहुत ही एक अहमद दिलशाद साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, बहुत ही अहम बात है। अभी तो बात तो इससे भी बहुत आगे की हो रही है कि जब इंडिया ने 370 नाफज कर दी मकबूजा कश्मीर में, तो लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान देर क्यों कर रहा है, इसको सूबा डिक्लेयर करें, साथ मिला लें। तो बातें तो खैर और भी बहुत हो रही हैं, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये वक्त साबित करेगा। अहमद हुसैन ढेर साहब, कमर दिलशाद साहब ने कुछ टेक्निकल बातें की, कुछ अवामी बातें की, और कुछ ग्राउंड रियलिटी की बातें भी की। वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद तो रहे और फाइटर के तौर पे उन्होंने बड़ी फ़ाइट की। तो नून लीग के वज़रा, पंजाब पुलिस सारे गए तो सही, लेकिन कुछ सीटें नहीं मिली। क्या वजह है को आपके लीडर को पजीराई नहीं मिली, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो ज्यादातर मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, उनको तो इलेक्शन कमीशन की वजह से जा नहीं सकते थे। मियां नवाज शरीफ का एक, सर आपके सारे वजीर गए हुए थे, जरूर हमने, एहसन इकबाल साहब थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी स्पीच सच वैसे नहीं की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को जरूर भेजा गया वहां पे। उनकी सेहत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी और उन्होंने बाहर भी जाना था। अच्छा। लेकिन एक उन्होंने जो एक फर्ज था उसके लिए वो गए हैं। तो कहने का जो मेरा मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो 9 सीटें ली हैं, और अगर इसमें कोई एक अच्छा पहलू देखा जाए तो हमेशा आपने इस मीटिंग से पहले भी यही बात की कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हारने वाले या कम सीटें लेने वाले वो ये कहते हैं कि जी धांधली हुई। लेकिन आज आप एक चीज ऑन रिकॉर्ड रख लें कि नून लीग से किसी ने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है। अच्छा, चाहे उन्होंने सीटें कम ली हैं। तो मैं समझता हूं ये अप्रिसिएशन बनती है कि उसमें सीटें कम मिली हैं, सीटें ज्यादा मिली हैं, उन्होंने इस बात पे एतराज नहीं किया। जबकि आपको शायद ये भी पता हो कि रात के 2 बजे भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाजें आ रही थी कि भाई धांधली हो रही है। लेकिन एक जो अच्छे रवैये हमारे हैं ना, कम अज कम साहब आपकी गवर्नमेंट है, आप क्यों भूल जाते हैं? आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे आपको पता है कि चीफ जस्टिस भी नामजद होता है, वहां पे सारा इलेक्शन कमिश्नर से लेके सारे लोग तो गवर्नमेंट के थे। तो आपने इतराज किस पे करना है, एहतजाज किससे करना है? गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की भी हमारी ज्वाइंट गवर्नमेंट है ना जी। पीपल्स पार्टी के वो सदर भी तो है ना,
ان کی بھی جوائنٹ گورنمنٹ ہے, ہماری بھی جوائنٹ گورنمنٹ ہے, تو آپس میں تو مقابلہ تھا نا, تو ہم ایسی کوئی بات کر سکتے تھے. جیسے پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے یہ بات کی لیکن نون لیگ نے نہیں کی, تو اس کی تو اپریسیشن بنتی ہے. تو کنور دلشاد صاحب جو بیٹھے ہیں, میں ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں. ان کے ہمیشہ تجزیے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. آج میں ان سے آپ کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی. کہ میں نے اس دفعہ جنرل الیکشن جو ہے اس میں میں نے 73,000 ووٹ لیے, اور اس کے بعد 67,000 ووٹ لیے گیلانی صاحب نے. یوسف رضا گیلانی صاحب اور میں مقابلے میں تھے. لاسٹ ٹائم میں نے عبد القادر گیلانی کو ہرایا تھا, آئی واز MNA لاسٹ ٹائم. تو اس دفعہ میرے 73,000 تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے 67,000. میرے ریزلٹ میں جس دن ریزلٹ آیا تو 13,000 جو ہے اس میں ریجیکٹڈ ووٹس تھے. تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ 13,000 ریجیکٹڈ ووٹ ہوں. تو سر آپ اگر آج آئے بیٹھے ہیں تو میرے دل کو یہ تسلی نہیں ہو رہی کہ 13,000 ووٹ کیسے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس بارے میں ضرور آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بات دوسری ہو رہی ہے کہ کشمیر میں ایشو بن گیا, اور یہ جو الیکشن میں بلاول صاحب نے جو محنت کی ہے تو ان کو اس کا صلہ ملا ہے. پہلے بھی یہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 سیٹیں نون لیگ کو ملی ہیں وہ بھی ہمیں اس کے لیے, میں بھی اس کے لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے وہ محنت کی اور 5 سیٹیں لی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہاں بھی جوائنٹلی ایسے ہی مل کے حکومت بنے گی جیسے سینٹر میں ہے, اور اس میں ایک اچھے ماحول میں ہمیں یہ دکھانا ہے کہ جو کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے ایک تو وہ بالکل میرٹ کے مطابق ہے, اور پھر پوری دنیا کو ہم نے یہ میسج دینا ہے کہ اس میں کوئی بھی جیتا ہے تو وہ اب یہاں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے اور اس طرح سے ایک میسج دیں گے پوری دنیا کو کہ یہاں پہ جو ہے ایک دھاندلی بھی کوئی نہیں ہوئی اور میرٹ پہ بھی ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو رول ادا کیا ہے, جو بھی وائلیشن کہیں ہوئی ہے انہوں نے اس کے اوپر فوراً آواز اٹھائی ہے. میں اس پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور سارا کچھ پرامن ہوا ہے. کوئی بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب, یہ احمد حسین ڈھیر صاحب بڑی جلدی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل نون لیگ کی طرف سے باقاعدہ کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ آ جائے تو پھر ان کے لیے بڑا پرابلم ہوگا. انہوں نے جلدی کر دیا ہے, اپریشیٹ بھی کر دیا ہے, اور سارا الیکشن کمیشن کو بھی کہا زندہ باد اور پولیس کو بھی زندہ باد, اور سارے الیکشن بھی ٹھیک ہیں. اللہ انتظار تے کر لو, کہتے تارڑ صاحب کل بول ہی نہ پائیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں یہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ جو پازیٹیو نوٹ پہ بات بنتی ہے کہ کم از کم ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق پی ٹی آئی والوں کو بڑا پرابلم ہوا اور ان کے لوگ پھر انڈیپینڈنٹ میں آ گئے یا MWM کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑے. لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہاں پہ پری الیکشن جو ہے وہ کیمپیننگ ہوئی ہے. دونوں میجر پارٹی جو ہیں جو بالکل اس کے رنگ میں ہے, پاور میں ہے پورے پاکستان میں, صوبوں میں, سینٹر میں, ان کے الیکشن کیمپین بھی ہوئے, ان کے لیڈر بھی سارے آئے ہیں. ہاں میں نے اگر وہ چیف منسٹر پنجاب فلی فٹ ہوتی تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی آنا تھا. یہ دیکھیں آپ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں کہ خاص کر یہاں پہ ابھی جو گلگت بلتستان کو اس کی ایک سینسٹیوٹی ہے, اس کی ایک خاص ایک ایسی حیثیت ہے جس پہ ریاست has to be very very careful. تو لہذا میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ PMLN اور ہمارے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کے آپس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو کہ جناب اگر ہم بالکل کٹ تھروٹ جائیں گے ایک دوسرے پہ تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی پاکستان میں الیکشن کی اب چینج ہو گئی ہے. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے 1970 کے الیکشن کا, جب بک کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن تھے اور زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا, کوئی IT نہیں تھی, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹیلی فون کے اوپر سب ووٹنگ جو ووٹر کی لسٹیں ہیں اور ووٹر ریزلٹ جو ہے ووٹنگ کے وہ ٹیلی فون سے آتے تھے مین ہیڈ کوارٹر میں جو کمانڈ سینٹر کنٹرول سینٹر بنا ہوا تھا. تو لہذا اس کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے کہ بتدریج پاکستان میں یہ الیکشن کے پہلے اور الیکشن کے دوران یہ جو دھاندلی والا کلچر ہے یہ بالکل یہ آہستہ آہستہ آیا ہے. لیکن مجھے وہ بھی یاد ہے 2013 کی الیکشن کہ جب دھاندلی کا
इलेक्शन हुए थे 10 मई को, उसके बाद 2 महीने बाद जब धांधली खुल के सामने आई तो आपको याद है कि जनाब उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन इब्राहिम साहब क्या अजीम आदमी थे. He resigned. He said कि ये हो नहीं सकता कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं और इतने सख्त धांधली के आए हैं वो. अब तो यहाँ मामला ये हो गया जनाब, जो ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि वीडियोस आ जाती है, बैलेट बॉक्सेस जो है वो भी उठाए जा रहे हैं और लोग जो है वो ऐसी घड़ियां भी पकड़ रहे हैं जिसमें बैलेट बॉक्सेस आ रहे हैं जा रहे हैं वगैरह वगैरह. माय पॉइंट इज ये मैं आई होल्ड द पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पांसिबल फॉर दिस. देखें ये इलेक्शन का जो कल्चर होता है, बेसिक जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर बुक के मुताबिक इलेक्शन हो. लेकिन अगर उसमें आगे पीछे को मामला होते हैं तो किनका काम है कि पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल अच्छी तरह आगे लेके चलना वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं. तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक धांधली वाले कल्चर से कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, इसको एक्सेप्ट कर लें कि भाई ठीक है ये होता है, अब तो होता रहेगा, आने वाले इलेक्शन में भी होगा, तो फिर ये ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं, इस तरह ही मामला जो है ठीक है. ठीक है काजी साहब, काजी अहमद अकबर साहब, आपका अपोजिशन से ताल्लुक है और आपके चेयरमैन वहाँ कह रहे हैं कि जी 9 सीटें तो मिल गई लेकिन हमारी तो और ज़्यादा सीटें थी. कुछ लोगों को इस पे भी इतराज़ है कि आपके चेयरमैन ने ये क्यों कहा कि इतने हमायत याफ्ता हमारे जीत गए, हमारी तो 18 सीटें थी, पता नहीं कितनी सीटें थी. तो आप भी समझते हैं कि वहाँ पे धांधली हुई है और आपके लोगों को जीतने नहीं दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इफ्तिखार राज साहब, सबसे मैं ये समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ तो आपने तो पिछली भी कई दफ़ा देखा कि दिल्ली का इलेक्शन हुआ, कभी उसको इतनी हाइप या इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन इस दफ़ा उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली. उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी कि लोग एक दफ़ा फिर इस सिस्टम के ऊपर एतमाद करना चाह रहे थे. लोग एक दफ़ा फिर ये उम्मीद लेकर निकले थे कि हम 55 और 60% का टर्न आउट लेंगे पहाड़ी इलाके में जहाँ पे 9-9.5 लाख वोटर है और स्प्रेडेड वोटर है. वो जोक दर जोक निकल कर आया वोट डालने के लिए. तो आपका क्या ख्याल है कि वो इस करंट सिस्टम को तकवीयत देने के लिए निकल कर आया? नहीं, ऐसा नहीं था. वो लोग निकले तब्दीली के लिए, वो लोग निकले इस सिस्टम के खिलाफ, वो लोग निकले इस सिस्टम में जो कुछ हो रहा है उस तरह ना होने की खातिर वो निकल कर आया. और ये पहली बार हुआ. हमेशा ये होता है कि जीपी उस पार्टी को वोट कर देती है जो गवर्नमेंट में बैठी होती है. आज गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर किसका है? PMLN का है. मैं नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है, बिल्कुल दे आर इन द गवर्नमेंट, बट द रियल स्टीयरिंग इज इन द हैंड ऑफ PMLN. फाइनेंस मिनिस्टर उनका है, फॉरेन मिनिस्टर उनका है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, दे आर कंट्रोलिंग ऑल द रेंज. तो पहली बार हुआ कि जीपी ने एक जो बैठी हुई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वोट किया. अब जब उसके खिलाफ वोट किया तो अब मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी की सिचुएशन बताता हूं कि जब पंजाब पुलिस के नौजवान वहां पर गए तो उसमें लामहला मेरे अपने हलके के भी बहुत सारे नौजवान थे, तो मेरी उनके साथ गाय बगाए गुफ्तगू हुई. तो उन्होंने मुझे बड़ा जबरदस्त ऑन ग्राउंड फीडबैक दिया और वो ये था कि उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बजायर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नजर आता है, नून जो है वो दूरबीन में भी नजर नहीं आ रही. अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो 5 नून को दी गई है ये भी इनको गिफ्ट की गई है सिर्फ इनको इस सिस्टम में रखने के लिए, इनको ऑब्लाइज करने के लिए. अदरवाइज अगर आप ग्राउंड पीटीआई से आर यू सेटिस्फाइड? पीटीआई सेटिस्फाइड है? धांधली तो नहीं हुई? जी, अब मैं उसकी तरफ तो यकीनन आऊंगा ना. देखिए, पीटीआई तो वो जमात है जिसने इलेक्शन के 3 फेजेस हैं, प्री इलेक्शन है, उसकी रिगिंग पे मैं क्या बात करूं, जहां पे हमारी लीडरशिप को अलाउ ही नहीं किया गया. जो वहां पहुंच गए उनको गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया गया. असद कैसर साहब की वजह से 2.5 घंटे आपकी मोटरवे और जीटी रोड बंद रखी कि किसी तरीके से वो जहाज पे बोर्ड ना कर जाएं. तो ये तो एक थी प्री इलेक्शन रिगिंग. फिर उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि झंडा लगाने की इजाजत नहीं थी. अगर किसी घर के पास झंडा लगा होता तो पुलिस डोर नॉकिंग कर रही थी, लोगों को डरा रही थी. फिर आ गई आपकी पोलिंग डे पे इनकी जो रिगिंग की गई. आप अगर वहां के लोकल लोगों से पूछें तो वोट्स का जो हेर फेर हुआ है कि आपके हलके का वोट जो है वो आपसे बहुत दूर के स्कूल में डाल दिया गया है, ताकि आप पहले तो देखें ना, आप वहां पे पहुंच जाएंगे और आपको पता चलेगा कि स्कूल में तो आपका वोट है ही नहीं, और फिर आप कहीं और जाएंगे वोट डालने के लिए. तो ये टर्न आउट को कम करने के लिए किया गया. लेकिन हैट्स ऑफ टू जीपी के लोगों को कि वो फिर भी इतनी बड़ी तादाद में निकल आए. फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन
پوسٹ الیکشن ریگنگ ذوالفقار راحت صاحب یہ ہے کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں سیٹوں کے اور مستند فارم 45 ہیں, لیکن اس کے باوجود 3 سیٹوں پہ فارم 47 ایشو کر دیے گئے ہیں. ہمارا اس پہ بھی اعتراض ہے. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں زیادہ بنتی تھیں, ہمیں کم دی گئی ہیں. لیکن میرا یہاں پہ سوال ایز اے پولیٹیکل ورکر, دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ 2 میجر پارٹیز کو جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن کمپین کرنے کی اجازت دی گئی, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں ہی نہیں. پاکستان میں تو اس ٹائم 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ان میں تحریک انصاف سب سے صفحے اول میں, جس کی سب سے زیادہ قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں, جس کی پروونس میں ایک میں اپنی گورنمنٹ موجود ہے. آپ نے ایک تیسری فورس کو سسٹم سے باہر رکھا ہوا ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینوئن الیکشن ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اس الیکشن کے جو بینیفیشریز تھے وہ تو پہلے دن سے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہوں گے. اب آپ 9+5 کر لیں, اور دلشاد صاحب نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا دیا کہ 13 یا 14 ووٹوں والا جو ہے وہ سی ایم بنے گا, تو بینیفیشریز تو پہلے دن سے کلیئر تھے اور وہ آپ کے سامنے آ گئے. جی ٹھیک ہے قاضی صاحب, بات یہ ہے کہ اس ہوسٹائل سرکمسٹانس بھی قاضی صاحب اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ہوسٹائل سرکمسٹانس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو پی ٹی آئی ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہے جی بریگیڈیئر صاحب, جی تمام بدتمیزی اور طوفان کے باوجود. میں کوئکلی کائنڈلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات رجسٹر ہو جائے. دیکھیں پاکستان کی ہمارے الیکشن پروسیس کی بیڈ لک ہے. آئی ڈونٹ نو کنور صاحب اس سے ایگری کرے گا ہی نہیں, لیکن ایمان سے اگر پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو کہ کافی حد تک معاملہ آگے چلا گیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے, اگر الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پاکستان میں آ جاتا تو یہ دھاندلی والا معاملہ ہمیشہ بریگیڈیئر صاحب اب تو اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سسٹم نے لوگوں کو کیا دیا, لوگ کتنے خوش ہیں. لوگ سچی بات ہے کہ اب سسٹم سے بھی اک گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ایکسپیرینس ہو گئے. جب لوگوں کے دکھ دور نہیں ہوئے, جو بھی شخص آتا ہے وہ یہ نعرہ لے کے آتا ہے کہ میں اس پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالوں گا, میں اس کو ایشین ٹائگر بنا دوں گا, پتہ نہیں کیا بنا دوں گا, تو اینڈ پہ وہ ہمارے دکھوں میں اضافہ کر کے چلا جاتا ہے. یعنی وہ اتنے قرضے لاد کے چلا جاتا ہے, قرضوں سے نجات دلانے کے لیے IMF کو بائی بائی کہنے کے سلوگن پہ آتے ہیں اور پھر اس کو مزید مقروض کر کے اس ملک کو چلے جاتے ہیں. تو یہ ڈرامہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اور جمہوریت ظاہر ہے کسی بلڈنگ کا, کسی چڑیا کا نام تو ہے نہیں, یہ رویوں کا نام ہے. یہاں پہ بلدیاتی سسٹم کتنا سٹرانگ ہے, یہاں پہ ہمارے جمہوری رویے کتنے سٹرانگ ہیں, ہمارے اندر برداشت کتنی ہے. یہ بہت سارے سوال ہیں بریگیڈیئر صاحب جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. دوبارہ میں ڈیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں, دوبارہ سے اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران کے اوپر, ایران نے واپس سے اٹیک کیا, اور ٹرمپ نے کہا کہ میں نے روک دیا ہے نیتن یاہو کو کہ آپ جواب نہیں دیں گے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا بدترین اٹیک ایران کے اوپر کیا گیا. لڑائی پھر چل رہی ہے, لبنان کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی تھی, جو بات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ اور نیتن یاہو کی, وہ جان بوجھ کر لیک کی گئی تھی. اور یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ سب ایک ڈرامہ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہونا پہلے سے انہوں نے طے کر رکھا تھا. ایران نے اس دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر حملہ ہوا اس کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے اگر حملہ ہوا اس کے اوپر, لبنان کے اوپر, تو یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایران پہ حملہ ہے. تو اس کے اوپر یہ دوبارہ جو انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پہ, وہ بھی بہت ہی سویئر حملہ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. لیکن اس وقت تک اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے. کیا امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے یا وہ اسرائیل کے تھرو ہی یہ جنگ چلاتا ہے. لیکن سب سے جو اس میں بات ہے کہ اگر مسلم کنٹریز میں سے کہیں ادھر سے حملہ شروع ہو گیا, یا ادھر سے جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں وہاں سے کوئی جہاز اڑے, تو پھر مسلم کنٹریز پہ بھی حملہ ایران کی طرف سے ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, اور اس کو جنگ کو ہم بڑھتا ہوا آگے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب امریکہ میں جب ایک سینٹ میں ان کو یہ اختیار ان سے واپس لیا گیا ہے, تو اس چیز کو بھی
ٹرمپ نے جو ہے نا خاطر خواہ اس کو بھی کوئی اپنے اس میں نہیں لیا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک, اب اگر خدا نہ خواستہ جیسے تیل کی قیمت پھر بڑھنے لگی ہے, تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر 1000 روپے لیٹر پہ جا پڑتا ہے تیل, تو یہاں تو ہر چیز بلاک ہو جائے گی. تو حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں آج بھی دعا کروں گا کہ اللہ کرے کہ پاکستان, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کرے جی, آپ کی دعا قبول ہو اور ہماری دعا بھی یہی ہے. قمر دلشاد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کوئی کمٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ وہ تو ترلے لے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لو, اور ابھی ایک CIA کے افسر نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا, دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکہ کرے گا 28 جون کو. یہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر کہہ رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ رکے گی, آگے بڑھے گی؟ چونکہ اسرائیل کا ایجنڈا تو واضح ہے کہ وہ تو گریٹر اسرائیل کے عزائم سے نیچے نہیں ہٹ رہا. دراصل بات اچھے دوستوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے تجزیہ کیا ہے انہوں نے, ایران کے حوالے سے بھی اور الیکشن کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت بہت ہی ایک اپنی طاقت کے تحت امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے. لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا داؤ پہ لگایا ہوا ہے. وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نومبر میں جب ان کے بائی الیکشن ہونے ہیں, اس میں ٹرمپ کی شکست سامنے نظر آ رہی ہے, اور ممکن ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ حکومت میں امپیچمنٹ ہو جاتی ہے یا کامیاب نہیں ہوتے. تو وہ اپنی سروائیول کی خاطر اس نے جنگ کو اپنے اسرائیل کے ذریعے اس نے اپنا پھیلانے کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف اس نے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی بہت اچھے طریقے سے بریفنگ دیتا رہتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایران نے جو ہے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہو گئی تو ممکن ہے کہ ساتھ کویت ہے اور UAE کا کنٹری ہے, یہ خطرے میں پڑ جائیں گے, کیونکہ ایران نے ان دونوں ملکوں کو سیدھا کر دینا ہے. جہاں جہاں ان کے امریکن اڈے ہیں وہ بھی ایران کو اٹیک کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑی جو ذاتی مفادات جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نومبر کے الیکشن میں کامیاب ہو جاؤں. اس نومبر کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے سارا مڈل ایسٹ اور خلیج کے ممالک کو جنگ میں جھونک دیا ہے. تو یہ سب نظر آ رہا ہے. اسی لیے میرا خیال یہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو اپنا اہم خط دے کر بھیجا محسن نقوی کو, اس کے ہمیں کنٹیکسٹ کو تو نہیں پتا خط میں کیا لکھا تھا, لیکن انہوں نے لازمی بات ہے ایران کو یہ کہا ہوگا کہ فی الحال آپ ٹرمپ کی چالوں میں نہ آئیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال آج خبر یہ آ رہی تھی کہ جنگ بند ہو گئی ہے, اب اسرائیل کے اوپر اٹیک ایران نہیں کرے گا, اور پاسداران انقلاب کی طرف سے باقاعدہ اعلامیہ جاری ہو گیا کہ ہم اسرائیل پر اٹیک نہیں کریں گے. تو ممکن ہے یہ جنگ یہیں ختم ہو جائے, آگے نہ بڑھے. اور لیکن ایران نے اپنی طاقت بنوا لی ہے. ایران نے اپنے خفیہ طریقے سے تیاری کی ہوئی تھی وہ اس نے اپنا دکھا دیا. اب وہ خلیج کے ممالکوں پر بھی اپنی زبردست اس کی حاکمیت قائم ہو گئی, اور پاکستان کا وہ دوست ملک ہے, پاکستان کا وہ خیال رکھے گا. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ ایران کی کامیابی ہوئی ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنے شکست خورد کی بچانے کے لیے اپنے نومبر کا الیکشن اس کے لیے سارا یہ جنگی ڈرامہ برگیڈ صاحب لیکن میں ایران کی طاقت کا نہیں تھا. برگیڈ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنے الیکشن اور 3-4 چیزیں, ویسے تو بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں, ایک تو بجٹ بھی ہے, ایک بہت بڑا ظاہر ہے ایک معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ ہی ہر ملک کے اندر, تو امریکہ کا بجٹ بھی ہے, فیفا کا ایک بڑا ایونٹ بھی ہے, الیکشن بھی ہیں, امپیچمنٹ بھی ہے, تو کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کانگریس نے وہاں پہ اگلی لڑائی لڑنے کا اختیار ان سے واپس لے لیا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اناؤنس کیا ہے کہ میں ان حملوں کا حصہ نہیں بنوں گا, چونکہ کانگریس نے جنگ کو دوبارہ چھیڑنے کا کرنے کا اختیار ہی ان سے واپس لے لیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اکیلا لڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, بات بڑی کلیئر ہے کہ ٹرمپ مشکلوں میں تو ہے, مشکلات میں. ایک طرف ہے اپنا اسرائیل, اس کے انٹرسٹ جو انہوں نے ہر حالت میں اپہولڈ کرنے امریکہ نے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے ایگزٹ بھی کرنا ہے, صرف ایگزٹ بھی چاہیے, اور آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں. ٹرمپ کے اپنی سروائیول کا معاملہ ہے, وہ پھنس کے ان دونوں سائڈ میں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں بے شک اگر ایران نے یہ آج کہہ دیا کہ وہ اب مزید اسرائیل پہ حملہ نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لیبنان جو ہے اس پہ حملہ جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے ہماری. اگر لیبنان کے اوپر حملے ہوتے ہیں
तो देयर इज नो समथिंग एज अ सीज फायर, हम इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। तो अभी तो ये लग रहा है कि अमेरिका एक स्पेक्टेटर है, वो देख रहा है कि ईरान से इसराइल के ऊपर, इसराइल से ईरान के ऊपर, ईरान पे ये अटैक्स और काउंटर अटैक्स जो है, मिसाइल स्ट्राइक्स जो है ये हो रही हैं। और कुछ ईरान ने की एक दो बेसिस पे, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया में, जहाँ से उनके ऊपर भी हमला हुआ है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये एक डिलिबरेट किस्म की एस्केलेशन है, ईरान को अवॉइड करना चाहिए। सऊदी अरेबिया और कुवैत और ये इन ममालिक को, बेशक वहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर जो है, चाहे आज जो लड़का है ये होल्ड करेगा। आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद फिर कोई जवाब बनाया जाएगा, या ईरान हमला करेगा या इसराइल जो है वो हमला करेगा। तो बेशक मोहसिन नकवी साहब 4 मरतबा गए, गुड पॉजिटिव लोग। लेबनान के जो आर्मी चीफ है, कमांडर जो है वो आए हैं पाकिस्तान, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, फील्ड मार्शल साहब को मिलने के लिए। मतलब इतनी क्लोज हमारी इन्वॉल्वमेंट है कि अब हम लेबनान के आर्मी चीफ को भी इंगेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि सही मानों में शटल डिप्लोमेसी आप इसको कहें, या जो मीडिएशन हम कर रहे हैं, हमने इसको छोड़ा नहीं है। उसकी इंटेंसिटी अभी भी और नेक नियति वो अभी भी कायम है। सो होना अब ये चाहिए कि किसी तरह इसराइल को कौन कंट्रोल करेगा। प्रॉब्लम सारा ये है, वो मेरा ख्याल है ट्रम्प के बस से वो बात जो है वो बाहर निकल गई है। और क्योंकि नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। देखिए अभी तक उन्होंने अचीव नहीं किया, कुछ नहीं अचीव किया। मेन जो न्यूक्लियर मामला थे ईरान के साथ, लोग अब ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान, आपको चाहिए कि अगर आपके पास बस 450 kg एनरिच यूरेनियम है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी टेक्निकल आ गई है, तो आपको कौन सी चीज रोकती है? आप करें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और डिक्लेयर करते हैं आप तो एज अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर। याद है पाकिस्तान के ऊपर 90 में कितना वेस्टर्न प्रेशर था, कितना प्रेशर था कि आपने न्यूक्लियर में पावर नहीं बनना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने उसका फैसला किया कि इन प्रेशर के बावजूद हम इनसे पैसे नहीं लेंगे जो क्लिंटन हमें ऑफर $5 बिलियन करता, हम ये करेंगे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 28 मई को टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर। उसके बाद से आप देखें दुनिया जो है वो तस्लीम कर गई है कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि सारा अगर बोन ऑफ कंटेंशन न्यूक्लियर है तो भाई ईरान की क्या देरी क्या है, करें आप। अगर बिल्कुल ठीक है, पूरा सिस्टम बल्कि अब तो बरगेड़ी साहब, अब तो ये पोजीशन है कि यानी अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रही है खातून कि पाकिस्तान को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईरान को 2 बम दें और वो इसराइल के ऊपर मारें और जान छुड़ाएं। यानी ये अमेरिका के अंदर इतनी नफ़रत है इसराइल के ख़िलाफ़, नई जो जितनी यूथ है वो सारी की सारी हेट कर रही है, चूँकि वो विटनेस कर रहे हैं ना, सारा निज़ाम, सारी चीज़ें जुल्म देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। लेकिन मामला फिर वही है कि जितनी ताकत के साथ इसराइल ने ये सारा प्लान बनाया, ग्रेटर इसराइल का सारा प्लान, वो क्या सारा उसको ठप के अपने ब्रीफकेस में वापस रख लेगा? क्या वो उसको उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा? काजी साहब। बिल्कुल नहीं। काजी अहमद अकबर साहब। जी जुल्फ़िकार राज साहब, मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो जान है वो तोते में है, और वो जिन जो है वो अमेरिका है और तोता जो है इजराइल है। तो क्या है इशू? ये है कि इजराइल का एक टारगेट मिडिल ईस्ट में अचीव करना था, जो कि मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका के थ्रू अचीव करना चाह रहा था, और ईरान ने उनको हर तरीके से, वो कहते हैं ना, चारों शाने चित कर दिया। उनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ईरानी कौम इस तरीके से राइज करेगी, उनकी मिलिट्री की प्रोवेस इतनी, उसकी डेप्थ होगी, उनके मिसाइल्स की इतनी डेप्थ होगी। तो वो सारा जब उन्होंने देखा तो उनके लिए एक सरप्राइज बनकर वो सामने आया। अब दूसरा इशू ये है कि जो 3 नवंबर का यूएस का इलेक्शन आ रहा है, इसमें देखें अमेरिकन नेशन को नहीं फर्क पड़ता कि फॉरेन पॉलिसी क्या चल रही है, लेकिन अमेरिकन नेशन उस वक्त अफेक्ट होती है जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। अमेरिकन नेशन उस वक्त अफेक्ट होती है जब आपके तेल की कीमत बढ़ती है, जब उनकी ग्रोसरीज महंगी होती हैं, जब उनके मुल्क में लाशें वापस आती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस टाइम अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो सींग फंसे हुए हैं ये खुलें और हम इस खाते में से निकलें। लेकिन अब इजराइल चाहता है कि हों तुसी नहीं निकल सकते, वो चाहता है कि ये सींग फंसे, बिकॉज इजराइल के अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं जो उसने अचीव करने हैं।
تو یہ ایک بڑی قاضی صاحب interesting situation 40 سال اسرائیل نے انتظار کیا ہے, اس طرح کا گوف قسم کا ایک پریزیڈنٹ ان کو ملا ہے, پھر ایپسٹین فائلز, پھر پوری تیاری, پھر بلیک میلنگ, پھر پورا کنسورشیم, پھر الیکشن میں ان سے کمٹمنٹس لی گئی, بلینز ڈالر دیے گئے اس کی الیکشن کمپین پہ لگا کے, اور اس سے وعدہ لیا گیا کہ آپ یہ جنگ لڑیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ ایک 100 سال سے اسرائیل تیاری کر رہا ہے, تو یہ ان کو موقع ملا ہے, وہ کیسے یہ ساری چیزیں ادھوری چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ اس سوال کا جواب ہمیں نہیں مل رہا. جی بالکل درست بات ہے. میں نے آپ کچھ پہلے فرمایا کہ طوطے میں جن کی جان ہے, اور اس نے چاہے اس کو بلیک میل کیا ہوا ہے, چاہے جو بھی اس کے پاس اس کی سٹرنگز ہیں وہ اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہیں. اب جن جو کہتا ہے میں اس مسئلے سے نکلوں, طوطا اس کو نکلنے نہیں دے رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بڑی سنسیئر ایفرٹس ہیں. اللہ کرے کہ ان کا ریزلٹ نکلا ہے, بیکاز پاکستان خود بھی افیکٹ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا ہر ہاؤس ہولڈ افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کل ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایران ہیز ایکچولی ڈسکورڈ اے نیو اکنامک ایونیو. ناؤ واٹ از دیٹ؟ کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز میں, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, اس نے ٹول ٹیکس لینا شروع کر دی ہے. تو ایران کو تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پہلے تو یہ دنیا فری کھاتے میں یہاں سے گزر رہی تھی, اب عمان کو بھی ساتھ میں ملا لو, 8-9 ملین 10 ملین ڈالر پکڑو ہر گزرنے والے جہاز سے, اور لاکھ دو عمان کو دے دو, 7-8 لاکھ خود رکھ لو. تو ان کا تو ایک نیا ایک اکنامک وہ سلسلہ کھل گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ہم جنگ کی اس سٹیج میں آگے جہاں پہ ایران ہیز ایکچولی سٹارٹڈ انجوائنگ دا ہول سچویشن. وہ اب اپنی ٹرمز پہ ہر چیز کو کھلانا چاہتے ہیں. تو مجھے ایٹ لیسٹ ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, اس چیز کی بڑی خوشی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, بالکل صحیح ہے کہ جنگ کو اچھی چیز نہیں, لیکن اس جنگ سے بلا شبہ ایک تو امریکہ کا برہم ختم ہوا, امریکہ آئسولیشن میں گیا, نیٹو سے تعلق ختم ہوا, کئی ممالک سے اس کی لڑائی ہوئی, بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے, اسرائیل کی کٹ لگی, اور یہ ایک میتھ تھی کہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایران نے ثابت کیا کہ بھائی اسرائیل کا نہ صرف مقابلہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو کٹ بھی لگائی جا سکتی ہے. اور یہی بین ہی امریکہ کے بارے میں, چودھری کا جو برہم ہوتا ہے نا جی بدماش کا, اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ پھر کرتے کیا. تو اب ڈاؤن فال ایک طرح سے امریکہ کا سٹارٹ ہو گیا, اور اس کا سارا کریڈٹ لازمی بات ہے کہ امریکہ کو جا رہا ہے اور جائے گا, جس طرح اس قوم نے ریزیلینس دکھائی اور ریزسٹ کیا. احمد حسین ڈیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں, پاکستان تو چلا گیا, سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا, اب بات چل رہی تھی کہ ٹرکی اس کا حصہ بنے گا, قطر اس کا حصہ بنے گا, سارے مڈل ایسٹ کے ممالک جو پیٹرو ڈالر میں بندھے ہوئے تھے سارے سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا. تو اب تو میسج سب کو چلا گیا کہ امریکہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, ساڑی کی تو کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی شفٹ آئے گا, ایسی چینج آئے گی کہ سارے اسلامی ممالک کو مل کے اپنی کوئی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں؟ باتیں تو آپ بہت سن رہے ہیں, کوئی آپ کے نالج میں ہے کوئی بات ایسی؟ میں سر پہلے دن سے خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت پاکستان کو دی ہے, اور میرے بھائی قاضی صاحب نے بھی آج جو پاکستان کی حکومت کی تعریف کی ہے, انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی اور فیلڈ مارشل کی, میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ اسلامی ممالک ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں, یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایران کا سٹینڈ لینا, اور ایران کے اندر جو نا اتفاقی تھی وہ امام خمینی کی شہادت سے ان کا اکٹھے ہو جانا, یہ دوسرا معجزہ. اور تیسرا جو مسلم ممالک ہیں, دیکھیں ٹرکی اور یہ تو کھڑے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن اس وقت جو مسلم ممالک اس وقت امریکن لابی کے ساتھ جیسے یو اے ای ہے یا دوسرے کھڑے ہیں, وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ جو ہے ہمارا تحفظ نہیں کر سکتا. اب یہ بتائیں کہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک ملک ہے, اور پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضوں سے نہیں نکل رہا, لیکن آج پاکستان کی کامیاب فورن پالیسی کی وجہ سے اور صحیح فیصلوں کی وجہ سے وہ پاکستان کو اپنا سیکیورٹی کا ضامن تصور کر رہے ہیں, جس طرح سعودی عرب نے سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو چنا. تو مجھے میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا نا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے فیصلے کر رہا ہے, مجھے یہ نشہ آج تک نہیں اترا. تو دوسری بات جو ہے, آج میں پھر کہوں گا کہ مسلم ممالک جو ہیں
انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ یہ پاکستان جو ہے ان کی حفاظت کرے گا، اور جس طرح اللہ کے گھر کی نوکری اللہ نے موقع دیا ہے پاکستان کو کرنے کی. یہ لوگ کہتے ہیں ہم تحفظ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا، نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے گھر کا تحفظ انسان کی بس کی بات نہیں، ہم تو اس کی نوکری کے لیے اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، ہم اس کے لیے خوش قسمت ہیں. اس کے بدلے میں اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے کہ تمام مسلم ممالک ہمیں اپنا گارڈین سمجھ رہے ہیں اور امریکہ کی جگہ ہمیں مل رہی ہے. اور جس طرح اب ایران کا یہ ایشو ہے کہ اگر امریکہ کے اڈے سے ایک جہاز بھی اڑتا ہے تو اس ملک پہ حملہ ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. برگیڈ صاحب آپ اور ایک آخری بات اس میں ایک چیز میں ضرور بتاؤں گا کہ پاکستان نے کیا پایا. پاکستان نے جو بھارت کو ہٹا کے ایران کی دوستی پائی ہے، اور اس میں آج آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ جنگ انشاءاللہ رکنی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو گیس کی اللہ کرے جی، اللہ کرے ڈائر صاحب، آئل بھی آنا ہے. برگیڈی صاحب یہ خواب کب پورا ہوگا اس پہ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے اندر سے پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونٹی نکلی. جیسے 10 مئی کی جب انڈیا کو ہم نے پھینٹی لگائی تو پوری دنیا کے سامنے پاکستان ایک نئی شکل میں سامنے آیا، اور پاکستان ایک نیا پاکستان اس کو میں کہتا ہوں، ایک ایسا پاکستان جس نے بڑی دبنگ طریقے سے پوری دنیا میں ڈپلومیسی کی، اور اب بھی پاکستان کو ایک عزت مل رہی ہے، رسپیکٹ مل رہی ہے، ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی ممالک کو آنے والے دنوں میں کوئی فریم ورک بنا لیں گے، کوئی آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی سیکیورٹی پلان آپس میں کر لیں گے؟ اور ایران نے تو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی دعوت دی ہے مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کو. لیکن جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پلان شروع ہوا تھا جس میں انیشلی سعودی عربیہ اور پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ ہوا، ہمارے پھر وہاں پہ ایئر فورس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈپلوائے ہوئے فزیکلی جا کے وہاں پہ، تو اس نے ایک بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے پوری دنیا میں، پرٹیکولرلی ان دی اسلامک ورلڈ اینڈ ان دی گلف. اور پھر خبریں یہ تھی کہ جی ترکی اور قطر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اس پیکٹ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آگے ہے کہ اسلامک فورس، یہ ممالک ہیں، یہ 5-6 جو لائک مائنڈڈ ہیں، جس کو آپ گروپ آف 8 بھی کہہ سکتے ہیں، جن کے اب اکٹھے ایک ہی وقت پہ کمیونٹی بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ایکشن کے خلاف آتے ہیں، ان کی کولیشن فورس اب بننی چاہیے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، انگریزی میں کہتے ہیں انف از انف. کب تک ہم ایز سائلنٹ اسپیکٹیٹر اسلامک ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کو لیبنان پہ یا اسرائیل کو ایران پہ یہ حملے جاری رکھتے ہوئے دیکھے گی، برداشت کرے گی. بلکہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈیٹرنس آف اسلامک فورس، ایک کولیشن فورس بنی چاہیے. دیٹ شوڈ بی اے ڈیٹرنس فار اسرائیل کہ جناب اگر آپ نے گڑبڑ کی، آپ نے ناحق لیبنان یا کسی بھی مسلمان ملک ایران کے اوپر حملے کیے، تو پھر بی ریڈی ٹو فیس دی wrath آف دی آرم فورسز آف دی مسلم کولیشن جو بن. تو یہ ہو سکتا ہے کل کو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے برگیڈ صاحب، بالکل ٹھیک ہے. قمر دلشاد صاحب، اسلامی نیٹو، بہت خواب، بڑی کوشش، بڑی باتیں، کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اسلامی ممالک آپس میں مل کے، او آئی سی تو ایک مردہ گھوڑا بن گئی ہے، کوئی اسلامی نیٹو بنے گی؟ سر میرا بھی ایک سوال تھا قمر صاحب سے. سر میں عرض کروں آپ سے، میں نے بہت خوبصورت بحث کیا، بہت اچھی اکیڈمک گفتگو ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ بھی اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کہ ایران کے اوپر جس انداز سے کویت سے، قطر سے، بحرین سے جس انداز سے حملے ہوئے ہیں، ان کو نقصانات پہنچا ہے، اور جس انداز سے ایران نے بھی ان کو اٹیک کیا کہ تمام ترسیبیات کو تباہ برباد کر دیا، تو وہ آپ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ بس آپ اپنی جگہ رہیں گے. لیکن امریکہ نے جو فوجی اڈے بنائے ہوئے تھے اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کے مبصرین ممالک محسوس کیا جا رہا ہے کہ بھئی امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ دیکھیں گے ایران کی طرف. لیکن اکٹھے ہونا بڑا مشکل ہے، بڑے گہرے زخم لگ چکے ہیں. ادھر ایران نے سعودی عرب پہ بھی اٹیک کیا، اس نے کوئی اپنا خلیج ممالک کو کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے اٹیک نہ کیا. وہ ٹھیک تو حق بنتا تھا کیونکہ وہ امریکہ اڈے تھے، اس لحاظ سے اکٹھے نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال ایران اپنی ایک طاقت بن کے سامنے آ گیا ہے، اور پاکستان جو ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ مسلم ممالک کا، یعنی مڈل ایسٹ کا ایک صحیح معنوں میں ایک لیڈر بن کے سامنے آئے گا اور سالہ سے بن کے رہے گا، اور یہ جنگ نہیں ہونے دے گا. لیکن مسلمان ملک جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. لیکن بہرحال
پاکستان نے اپنا ایک امیج بنا لیا ہے، ترکی، مصر اور پاکستان اور ایران یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک نیا ایک عمرانی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ صدر ایوب کے زمانے میں تھا ایک معاہدہ استنبول، جس کے تحت پاکستان، ایران اور استنبول ایک ہی راستہ بن گیا تھا، وہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا وہ. اسی طرح ممکن ہے کہ معاہدہ استنبول کی طرز پر کوئی نیا ایک سیٹ اپ بن جائے. اور چائنا جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چائنا خاموشی سے دیکھ رہا ہے جتنی کامیابی ایران کو ہوئی ہے، جتنا جو ٹیکنالوجی طور پہ وہ سارا چائنا نے کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، جس کی بنا پر امریکہ شکست کی طرف چلا گیا. قمر دلشاد صاحب، ٹیکنالوجی چائنا کی طرف، قمر دلشاد صاحب وہ تو بڑا، وہ تو وہ ٹیکنالوجی چائنا کی تھی، وہ چائنا تو اٹھے گا اس ملک کو سنبھالنے کے لیے. قمر دلشاد صاحب وہ تو بڑی ایک ون لائنر ہے نا کہ جی جنگ ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے خلاف، جیتا چین اور رشیا ہے اور پھینٹی لگی ہے ٹرکی کو، دبئی کو، اور سوری اسرائیل اور دبئی کو، عزت پاکستان کو ملی ہے اور رسوا انڈیا ہوا ہے. تو یہ تو بڑا ون لائنر ہے کہ لڑائی کسی کی، فتح کسی کو ملی ہے. تو یہ امریکہ کو تو سر اس میں میرا خیال ہے کہ ایران نے، جیسے ویتنام میں آپ نے دیکھا کہ 33 لاکھ ویتنامی مرے تھے، لیکن شکست امریکہ کو ہوئی تھی، جیتے وہ 33 لاکھ جانے دے کے تھے. اور آخری وقت میں وہاں پہ امریکی اپنا ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ایک چھت کے اوپر لینڈ کر کے بھاگ گئے. قاضی صاحب کنکلوڈ کریے جی. اور یہ ہماری خواہش ہے سب کی کہ پاکستان لیڈ کرے، اسلامی ممالک کی کوئی فوج ہو، نیٹو ہو، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنی عزت رسپیکٹ کی حفاظت کر سکیں. جی ذوالفقار صاحب، میں اس حوالے سے کچھ حد تک قمر دلشاد صاحب کی ڈاکٹرائن کے ساتھ ایگری کروں گا. مجھے بیسیکلی جو مسلم دنیا ہے اس میں ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے، اور وہ ڈیوائڈ بڑا سمپل ہے، دیٹ از پرو اسرائیل اینڈ اینٹی اسرائیل. اور اس میں کوئی وار کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ صرف اکنامک بینیفٹس کی گیم ہے. جن ملکوں میں اسرائیل کی اکنامک انٹرسٹ بہت ہائی ہیں، جس طرح یو اے ای ہے، مطلب ہمیں تو اس وار میں آ کے پتہ لگا کہ یو اے ای میں کتنی بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ جیوز نے کی ہوئی ہیں. تو یہ ایسے اکنامک انٹرسٹ ہیں جو بیسیکلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ who is going pro اسرائیل and who is going اینٹی اسرائیل. تو یہ کبھی بھی نہیں ہونے والا کہ کوئی مسلمانوں کا ایک کوئی نیٹو ٹائپ کی کوئی فوج بنے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ریجنل الائنس جو ہے اس میں چائنا کا ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں گے تو پھر شاید چائنا کی گیم بھی کسی اور طرف چلی جائے گی اور پھر کہانی کسی اور طرف نکل جائے گی. بٹ اینڈ آف دا ڈے اسرائیل اور اینٹی اسرائیل گیم ہی چلے گی. دوسرا جو احمد بھائی نے بات کی، تو احمد بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایز اے پاکستانی، آپ کے منہ سے نکل گیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گارڈ اور گارڈین کا فرق پاکستان نے رکھنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہم نے ہائرڈ گن نہیں بننا، وہ کہتا ہے نا کرائے کا قاتل نہیں بننا. ہم نے کوئی سیکورٹی کمپنی نہیں ہے. ہم گارڈین اگر بن جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم حرمین شریفین کے گارڈین بن جائیں، ہم مسلم دنیا کے گارڈین بن جائیں، لیکن ہم کسی کے گارڈ بننے کو تیار نہیں ہیں. اور پاکستان کی ڈپلومیسی میں یہ بڑی تھن ریڈ لائن ہے. آئی ہوپ کہ اس کو ہم پراپرلی ڈیفائن کر سکیں اور یہ نہ ہو کہ گارڈین والی لائن گارڈ کی طرف چلی جائے اور ہم رسوائی کی طرف موو کریں. قاضی صاحب تھینک یو ویری مچ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. بڑی ہیلدی ڈسکشن رہی، بہت ہی زبردست گفتگو ہوئی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ.